السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ اس بارے میں بالکل علم نہیں ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ کچھ دنوں سے اٹھا ہوا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا اور میری کچھ دوستوں نے بھی درخواست کی کہ پلیز آپ اس بارے میں اگر کچھ بتا سکتی ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ تو اس کے لیے آج ہم دیکھیں گے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 میں حکم ہے کہ ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں۔ جاہلیت کے دور میں بیٹے کا اپنے باپ کی منکوحہ سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا اور اسے حرام قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سخت حرام قرار دے دیا، حتیٰ کہ اگر باپ نے صرف عقد ہی کیا ہو یعنی نکاح ہی کیا ہو تو بھی بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے۔ یہ سخت بے حیائی اور اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آج تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرو اور کل تمہاری منکوحہ سے تمہارا بیٹا نکاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہی بند کر دیا۔ آیت نمبر 23 سورہ نساء میں ہے، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو ان ماؤں سے ہیں جو تمہاری بیوی رہ چکی ہو، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، اور تم دو بہنوں کو جمع نہ کرو یعنی ایک نکاح میں دو بہنوں کو نہ رکھو، اور زمانہ جاہلیت میں جو گزر چکا اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل یہ ہے، باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے، ایسے اور نسب کے ساتھ حرام رشتوں سے نکاح حرام ہے۔ ماں اور اس کے حکم میں نانی، دادی، پردادی اور پڑنانی شامل ہے۔ نمبر 2 بیٹی، اس کے حکم میں نواسی اور پوتی سب شامل ہیں۔ بہن سگی ہو یا الاتی یا اخیافی بہرحال حرام ہے۔ الاتی بہن وہ ہوتی ہے جن کی مائیں الگ ہو لیکن باپ ایک ہی ہو۔ اخیافی بہن جن کا باپ الگ ہو لیکن ماں ایک ہی ہو، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھوپھی اور دادا کی بہن اور نانا کی بہن یہ بھی اس میں شامل ہے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ خالہ یہ لفظ ماں کی بہنیں، نانی کی بہنیں، دادی کی بہنیں سب اس میں شامل ہیں۔ بھتیجی اور اس کے ساتھ بھتیجی کی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ بھانجی اور اس کی بھانجی کی بیٹیاں بھی حرام ہے۔ اب آتے ہیں رضاعی رشتے کی طرف، جس کے ساتھ دودھ پیا ہو۔ نسبی ماں اور بہن کی طرح دودھ کی ماں اور بہن بھی حرام ہے۔ قرآن میں ان دو رشتوں کا ذکر ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہے دودھ سے بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بخاری باب النکاح 5099۔ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے۔ اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہو، یعنی جس نے بچے نے بھی دودھ پیا ہو وہی 2 سال کے اندر وہی رضاعی بہن بھائی ہیں، جنہوں نے یعنی 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا ہو وہی رضاعی بہن بھائی ہیں، یعنی بچہ جو ہے وہ کم از کم 2 سال سے کم عمر کا ہونا چاہیے، پھر ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 233۔ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور بیوی کی ماں، ساس بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اس میں بیوی کی ماں اور بیوی کی نانیاں دادیاں بھی شامل ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اہم موضوع، یعنی بیوی کی پہلے شوہر سے اولاد۔ ان کو ربائب کہتے ہیں۔ یہ ربیبہ کی جمع ہے۔ ربیبہ وہ بچے ہیں جو عورت نکاح کے وقت ساتھ لے آئی ہے، یعنی اس کے پہلے شوہر سے ہیں۔ ربیبہ یعنی وہ بیوی کی پہلے خاوند سے وہ لڑکی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ شرط یہ ہے کہ خاوند، یعنی حرام یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ شرط لیکن یہ ہے کہ خاوند نکاح کے بعد بیوی سے جمع ہم بستری کر چکا ہو، اگر قبل از جمع ہی طلاق دے چکا ہو، یعنی صرف نکاح ہوا ہو اور میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے اور طلاق ہو گئی، تو پھر اس عورت کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ لڑکی اس مرد پر حرام ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، قرطبی اور ابن کثیر کی روایت ہے۔ انہی بچوں کو ربیب اور ربیبہ کہتے ہیں۔ ان بچوں کو ربیب اور ربیبہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے بیٹوں کی بیویاں، وہ بھی حرام ہے۔ سسر بھی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ سورہ احزاب آیت 37۔ یہ سگے بیٹے کی بات ہے، منہ بولے بیٹے کی نہیں، یعنی سگے بیٹے کی جو بیویاں ہیں، اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیٹا طلاق دے دیتا ہے تو وہ سسر پر حرام ہے، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ 2 بہنوں کو سگی ہوں یا رضائی ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 بہنوں کو جمع رکھنا حرام ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ یہ بھی بخاری کا پارٹ النکاح جو ہے حدیث نمبر 5109 میں ہے۔ اور جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عورتوں سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا، یعنی 4 عورتوں سے زیادہ عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہ کرو۔ نکاح متع کرنا یا حلالہ کرنا، یا بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ یعنی ابو جہل کی بیٹیوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، وٹا سٹا کا نکاح کرنا۔ وٹا سٹا کا نکاح وہ نکاح جس میں یہ شرط رکھ دی جائے کہ اگر تم رشتہ دو گے تو میں رشتہ دوں گا، اور پھر اس شرط کے بعد مہر مقرر ہو، تب بھی یہ نکاح حرام ہے۔ ہاں، ایسے ہی کسی کا ہو جائے کہ کسی کا ایک بہن بھائی کا نکاح ہوا ہے، یعنی شادی شدہ ہے، تو دوسرے کسی بہن بھائی کا
بھی رشتہ ہو جائے اس جگہ پر تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرائط رکھنا اور پھر شرائط کے تحت یہ رشتے کرنا کہ اگر ہم رشتہ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں رشتہ دیں، اور پھر حق مہر مقرر نہ کرنا، پہلے اس رشتے کا تقاضا کرنا اور پھر حق مہر رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ تمہیں حلال و حرام کا پتہ چل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، میں تمہارے پاس بہت آسان شریعت لے کر آیا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں، یہ بہت آسان مذہب ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔